الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مشرکین کی اللہ ایک خرابی بیان فرما رہے ہیں، اور خرابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو جب انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یہ ہر بات ہر عمل اپنی خواہشات کے مطابق کہہ رہے ہیں، تو اب یہ ایمان پر نہیں آ رہے تو کیا آپ ان کے نگران ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قطعاً اس بات کے نگران نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا شریعت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ اپنی خواہشات کو خدا بنانا ہے، اور یہ اتنا بڑا سخت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو بیان کی ہے۔ ایک جگہ دوسری جگہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ اب خواہشات کو خدا بنانا یہ بہت بڑا خطرناک عمل ہے۔ داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، میری خواہش میری مرضی کی زندگی چلے ساتھ اللہ کے احکامات بھی پورے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے کہ جو اللہ کی مرضی میری بھی وہی مرضی، پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب خواہشات پہ چلنا شروع کرے گا تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو علامت بیان کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ اب خواہشات یہ تو ایک بڑا وسیع میدان ہے، وسیع میدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے تتجارى بهم الاہواء کما تتجارى فی القلب، فرمایا ان کے اندر خواہشات ایسے سرایت کر جائیں گی پورے جسم کے اندر، جیسے انسان کی کبھی کتے کے اندر خواہش ہو تو اس کے جسم کے ہر عضو میں وہ خواہش ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھ لیں کہ کتے کو کوئی خواہش ہو کوئی گلی میں ہوا تو جسم کا کوئی حصہ ایسا بچا ہوا نہیں ہوگا۔ تو خواہشات کا سرایت کر جانا یہ گویا کہ خواہشات کو اپنا خدا بنا لینا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ دنیا میں اللہ ہم سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارو، یہاں مرضی چلے گی اللہ تعالیٰ کی، حکم چلے گا اللہ تعالیٰ کا، طریقہ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ،
یہ دو چیزیں، ان سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے وہ اتباع ہوا میں داخل ہے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے وہ بھی اتباع ہوا میں داخل ہے، خواہشات کی پیروی میں داخل ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا، دل کیا تو لاکھوں صدقہ کر رہا ہے، وہ اللہ کا حکم آ گیا تو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، تو اپنی مرضی کے زندگی گزار رہا ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسی میں نے کہی ہے نا ویسی زندگی گزار، ویسی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پہ عمل کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ نے کہا دو، ایک الذی یقضی بالحق، جو کہیں پہ بھی اس کو انصاف کا اس کو فیصلہ کرنا پڑ جائے وہ فیصلہ انصاف کے مطابق کرے، ڈڈی نہ مارے، جانبداری نہ دکھائے، انصاف کے مطابق، اپنے گھر میں ہے، اپنی بیویوں میں ہے، بچوں میں ہے، بہن بھائیوں میں ہے، جہاں بھی اس کو فیصلہ کرنے کی نوبت آئے وہ انصاف کو مد نظر رکھے، اپنے تعلق کی وجہ سے غلط فیصلہ نہ کرے، یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ آدمی ہے۔ وَلَا يَتَّبِعُ الْهَوَىٰ، دوسرا وہ آدمی جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، وہ ہر چیز میں اللہ کے حکم کو دیکھے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھے، فرمایا یہ آدمی بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع ہوا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوتے جائیں گے، خواہشات کے پیچھے چلتے جائیں گے، اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوں گے، پٹڑی غلط چل پڑی، یہ اتباع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جتنی کہی ہے، جتنا اس پہ عمل کیا ہے، اتنی ہی اس پہ عمل کرے، اس سے آگے بڑھے گا، یہ بھی اتباع ہوا ہے۔ اس لیے جن صحابہ نے ساری رات نوافل پڑھنے کا ارادہ کیا اور کسی نے کہا جی میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا جی میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا، حضور نے فرمایا میرے سے زیادہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، فَإِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بھی خواہشات ہیں، یعنی خواہشات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف لے جائیں گے، نیکی میں بھی غلو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی اتباع ہوا ہے۔ ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام حقوق کو ادا کرنا، یہ عافیت والا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر چیز یہ اتباع ہوا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب ان لوگوں نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، یہ اللہ کی مانی نہیں رہے، یہ اپنی خواہشات اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو باپ کی بات یہ کیوں مانیں گے؟ جب یہ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں تو افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ ان کے نگران ہیں کہ ان کو لازمی اپنے زبردستی ان کو اس دین پہ چلانا ہے، نہیں چلتے تو بھاڑ میں جائیں، آپ اس پہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یہ آپ کو کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں یا یہ عقل والے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے۔ آپ آج دیکھ لیں لوگ مختلف نظریات کے حامل ہیں، آپ اپنی ان کی بات سمجھانا چاہیں ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچے جائے کہ ان کے دل تک پہنچے، بات اگنور کر دیں گے، بڑی سے بڑی آپ حقیقت کو بیان کریں۔ ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، آج کل وہ جماعت کے ساتھ چلے ہیں کینیا میں، پرسوں ان کا میسیج آیا، کسی دوست نے ان سے وراثت کے مسائل پوچھے، تو وہ شاید باہر ہیں کہیں، مجھے وائس سے تو نہیں پتہ لگا، یہ بس انہوں نے یہی کہا کہ میں ڈاکٹری کے لیے باہر گیا ہوں۔ جب میں نے وراثت کا مسئلہ تھا جواب دیا، اب وہ اس نے کافی سارے اعتراضات کیے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، کوئی 5-6 منٹ کی وائس کی، تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا چلو شکر ہے اس نے اشکال پیش کیا ہے، یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ لوگ تو اللہ کے حکم کو یہ مولویوں کی بات ہے کہہ کے غصہ نکال دیتے ہیں، بھڑاس نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں
آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا ان کو عقل ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور بھی تو ایسے ہی ہے نا، آپ کی آواز سن رہا ہے، ایک طرف ہٹ جائے گا، لیکن اس کو نہیں پتہ میرے فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ موڑا، پھر وہ اسی چیز میں گرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو جانور کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانور سے بھی گمراہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ان کا راستہ گمراہی والا ہے۔ جانور پھر بھی اپنے نفع نقصان کی چیز کو دیکھ کر اس سے محتاط ہو جائے گا، لیکن ان کو سامنے کا نفع، سامنے کا نقصان یہ نظر نہیں آیا، اور آپ ان کو عقل والا سمجھ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی عقل نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے، جانور والی زندگی گزارا ہے۔ آج ساری دوڑ یہ ہے کس طرح میں پرفیکٹ لائف گزاروں، جیسے میرا دل چاہ رہا ہے نا ویسے میں زندگی گزاروں، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ عقل والی بات نہیں ہے، یہ جانوروں والی زندگی ہے کہ جیسے میرا دل کرے، جیسے میں کھاؤں، جیسے میں مرضی ہے پہنوں، جیسے میں مرضی ہے دل کرے میں زندگی گزاروں، جہاں مرضی ہے جاؤں۔ یہ زندگی جانوروں والی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے تابع بنائیں۔ اور یہ جو خواہش نفس ہے یہ بت پرستی کی طرح ہی ایک بت ہے۔ باہر کے بتوں کی پیروی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا آسان، اپنے اندر کا جو بت ہے اس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں نا وہ کہتے ہیں جائز چیزوں میں بھی اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل نہ کرو، اس کو عادی بناؤ۔ جیب میں پیسے ہیں نا، دل کر رہا ہے یہ چیز کھانی ہے، کہہ دو نہیں کھاتے آج۔ جائز چیزوں میں جب آپ اپنے نفس کو، اس کی بات کو جھٹلائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، وہ آپ کو ناجائز کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ جب جائز میں جو دل کر رہا ہے ویسے کرنا ہے، جو دل میں آیا وہی کھانا ہے، جو دل میں آیا وہی پہننا ہے، جو دل میں آیا وہی کرنا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ایسا سرکش گھوڑا بن جائے گا کہ یہ ہاتھ سے نکلے گا اور پھر گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے جائز چیزوں میں کبھی کبھی کہہ دیا کریں بس کوئی ضرورت نہیں ہے، فضول چیز ہے، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، بس یہ کہہ کے اس کو ٹال دیں، اس کو ٹال دیں۔ اس کے لیے بڑی محنت ضروری ہے، بڑی محنت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تربیت عطا فرما دیں کہ ہم اپنے اندر کا جو ہے، جو نفس ہے، اس کو قابو میں کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا دشمن اس کو قرار دیا ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن، شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ شیطان رمضان میں قید ہو جائے گا، شیطان مسجد میں نہیں آئے گا، شیطان حرم میں نہیں جائے گا، شیطان اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس 24 گھنٹے انسان کے پاس ہے، رمضان میں بھی ساتھ ہے، حرم میں بھی ساتھ ہے، یہ وہاں بھی لوگوں کی جیبیں کٹوا ہے، یہ وہاں پہ بھی مسجد نبوی کے سامنے، روضہ اقدس کے سامنے ٹھہر کے یہ وہاں سیلفیاں لے رہا ہے۔ یہ نفس ہی ہے نا انسان کا۔ بیت اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں جیب کٹ گئی ہے ہماری مدد کر دیں۔ تو سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اللہ ہمیں نفس کے شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس اور اس کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس ہی انسان کو برائی کی طرف ابھارنے والا ہے مگر جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر لیں جن پہ اللہ نے رحم کیا۔